بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ ہم بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی کتاب الجامع سے چند احادیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کتاب الجامع انہوں نے اس کا نام اس لیے رکھا کیونکہ اس میں نیکی کو، صلہ رحمی کو، اخلاق کو، آداب کو، ذکر کو، دعا کو، ان ساری چیزوں کا کتاب الجامع میں ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو کتاب الجامع کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر 7 ہجری کو یہ مسلمان ہوئے۔ 5374 روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ پڑھانے کا شرف بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی تھی، اب قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آئیں گے وہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہیں ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان والے محبت بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، مومن آپ سے محبت کریں گے، منافق آپ سے بغض رکھیں گے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو والدہ امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے وہ مسلمان نہیں تھی، بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کروائی تو آپ نے فرمایا اللہم اہد امہ ابی ہریرہ، تو اس کے بعد پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ بھی مشرف با اسلام ہوئی۔ تو آج انشاءاللہ جو پہلی روایت ہے میں بتا رہا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو آپ السلام علیکم کہیں۔ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر ساتھ کو رحمت اللہ کا اضافہ کرتا ہے تو 20 نیکیاں، اگر برکاتہ کے الفاظ کا اضافہ کرتا ہے تو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ کتنا آسان سا عمل ہے، مسلمان بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہا ہے، 30 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حق یہ بیان کیا اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی غریب نے دعوت دی ہے تو آدمی اس کی دعوت کا انکار کر دے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اور اگر مالدار دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت پر بھاگ کے چلا جائے۔ تو چاہے مسلمان آپ کو دعوت دے رہا ہے، وہ مالدار ہے، غریب ہے، جیسی بھی اس کی حالت ہے، اگر اس نے آپ کو دعوت دی ہے تو آپ ضرور اس کی دعوت کو قبول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک دفعہ ایک یہودیہ عورت نے کی تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ظاہری بات اس بات کا علم نہیں تھا، تو بتانا یہ مقصد ہے کہ یہودیہ عورت نے آپ کی دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو بھی قبول کیا۔ تو اگر غیر مسلم بھی کوئی ہماری دعوت کرتا ہے، کیونکہ جو غیر مسلم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا ہمارے لیے حلال کر دیا، جو اہل کتاب ہیں، دوسرے جو مشرکین ہیں وہ نہیں، یعنی ہندو وغیرہ نہیں، جو اہل کتاب ہیں اگر وہ ہماری دعوت کرتے ہیں تو ہمارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا کھانا جو ہے ہمارے لیے حلال ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا علم ہو کہ یہ حرام نہیں ہے، حلال کھانا ہے، تو ان کا پکا ہوا کھانا ہم کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان سے مسلمان نکاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان
اہل کتاب کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی بیٹیوں کا بہنوں کا رشتہ دے نہیں سکتے، ان سے رشتہ لے سکتے ہیں۔ تو خیر میں بتا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، جب آپ کا مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ سے نصیحت کا مطالبہ کرتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے نصیحت کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کی خیر خواہی کریں، آپ ضرور اسے نصیحت کریں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے ڈر کی آپ اسے نصیحت کر دیں کہ ہمیشہ آپ کا سفر ہو، حضر ہو، دن ہو، رات ہو، روشنی ہو، اندھیرا ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کریں۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مسلمان کا ایک حق بیان کیا ہے کہ اگر وہ آپ سے خیر خواہی کا مطالبہ کرتا ہے، نصیحت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، تو آپ اس کی خیر خواہی کریں اور آپ اسے نصیحت کریں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَطَسَ، جب آپ کا مسلمان بھائی چھینک مارے، ٹھیک ہے، فَحَمِدَ اللّہ، اور وہ الحمدللہ کہے، فَشَمِّتْ، آپ اس کو چھینک کا جواب دیں۔ یعنی دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ جب تم میں سے کوئی چھینک مارے اور وہ الحمدللہ کہے، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ، اور اس کا جو بھائی ہے وہ اسے کہے يَرْحَمُكَ اللّہ، فَإِذَا قَالَ لَهُ، جب اس کے مسلمان بھائی نے اسے يَرْحَمُكَ اللّہ کہا ہے تو اس کے بعد جو چھینک مارنے والا ہے یہ کہے گا يَهْدِيكُمُ اللّہ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مسلمان کا حق بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْ، اگر آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کی بیمار پرسی کریں۔ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، تو عیادت کرنے کا طریقہ بھی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو آپ کا بھائی مسلمان بیمار ہے آپ اس کے لیے دعا کریں، اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ بھی آپ اس کے پاس پڑھیں، مریض کے پاس۔ تو خیر مریض کو یعنی حوصلہ دیں آپ کہ کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا، اس مرض کے آنے سے آپ کے گناہ مٹ جائیں گے۔ تو اور آپ کو کیا چاہیے کہ بیماری آئی اور آپ کے سارے گناہ مٹا دیے گئے ہیں، آپ کو ایسے کر دیا گیا ہے جیسے آپ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئیں، گناہوں سے آپ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دوسری روایت میں موجود ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا رہتا ہے، اور اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت شام کے وقت کرتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا رہتا ہے۔ تو ہم تلاش کرتے ہیں کسی اللہ کے ولی کو تلاش کریں، اس سے جا کر دعا کروائیں، تو بھائی فرشتوں کی دعائیں لیں، وہ بھی 1-2 نہیں، 1,000 نہیں، 2,000 نہیں، 70,000 فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا رہتا ہے۔ اور چھٹا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، آپ نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْ، جب آپ کا مسلمان بھائی وفات پا جائے تو پھر آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ اگر کوئی آدمی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو 1 قرات اجر ملتا ہے، اگر کوئی آدمی دفن کرنے تک ساتھ رہتا ہے تو اس کو 2 قرات اجر ملتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ 1 قرات یہ کتنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ احد پہاڑ کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے۔ تو اتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی مسلمان بھائی کا نماز جنازہ پڑھتا ہے 1 قرات اجر ملتا ہے، اگر دفن کرنے تک ساتھ رہے گا تو 2 قرات اس کو اجر ملے گا۔ یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم میں بیان کی ہے۔ اس کے بعد ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یہ والی روایت پیش کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو آدمی آپ سے مال میں کم ہے آپ اسے دیکھیں، جو آپ سے مال میں زیادہ ہے اسے نہ دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ اسے دیکھیں جس کے پاس موٹر سائیکل ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس کار ہے اور آپ لینڈ کروزر والے کو دیکھنا شروع ہو جائیں، تو پھر اللہ کی نعمت کی آپ قدر نہیں کریں گے۔ اگر آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، آپ کے پاس بائک ہے، آپ اسے دیکھیں جس کے پاس سائیکل ہے یا جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے،
پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے، یا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، جس کا رہنے کا اپنا ذاتی گھر ہے، چاہے 3 مرلے کا ہی ہے، وہ اسے دیکھے جو کرائے پر رہ رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا۔ اگر وہ 3 مرلے والا دیکھنا شروع ہو جائے کہ فلاں کی 10 کنال کی کوٹھی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرے گا۔ یعنی مال میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا جائے، لیکن علم میں اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا جائے کہ یا اللہ جس طرح تو نے فلاں کو علم عطا کیا ہے، یا اللہ مجھے بھی اس طرح علم عطا کر، یا اللہ فلاں جس طرح دیندار ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والا ہے، تو پھر علم کے اندر اور دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھا جائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الجامع میں تیسری روایت یہ درج کی ہے، عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نیکی کے بارے میں بھی بتائیں اور آپ مجھے گناہ کے بارے میں بھی بتائیں کہ نیکی کس کا نام ہے اور گناہ کس کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، آپ نے فرمایا کہ جو نیکی ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان وہ روزے داروں کا جو اجر ہے وہ بھی حاصل کر لیتا ہے، اور اس طرح جو رات کو قیام کرنے والے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے والے ہیں، وہ ان کا اجر بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اس نے رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھی لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نفلی روزہ رکھنے والوں کو اجر عطا فرماتے ہیں، اس نے نفلی روزہ نہیں رکھا لیکن اچھا اخلاق ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر عطا فرمائیں گے جو لوگ نفلی روزہ رکھنے والے ہیں۔ جتنا اجر اس کو ملا ہے، اس کو اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجر عطا فرما دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی انہوں نے مشرکین نے آپ کو اذیت پہنچائی، منافقین نے آپ کو اذیت پہنچائی۔ عبداللہ بن ابی منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حبیبۃ و حبیبی رب العالمین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اس کا نماز جنازہ پڑھایا، اس کو اپنا کرتا پہنایا، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وحشی بن حرب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اس کے کیا کہنے۔ عرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو صحابہ اسے ڈانٹنے لگے، آپ نے فرمایا کہ لا تظرموا علیہ بولا، اس کے اوپر اس کا پیشاب نہ روکو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے پیشاب کر لیا، آپ نے اسے بتایا کہ یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں پر اس طرح پیشاب وغیرہ نہیں کیا جاتا۔ بڑے پیار سے آپ نے سمجھا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا، فاحرق علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یعنی وہ مسجد کی صفائی کر دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے منکسر المزاج تھے، آپ کی طبیعت کے اندر اللہ نے کتنا حلم اور بردباری رکھی تھی۔ تو خیر اچھا اخلاق اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو بد اخلاقی کی کئی قسمیں ہیں، زبان سے بد اخلاقی کرنا، اشارے کنائے سے بد اخلاقی کرنا۔ تو جو بد اخلاق آدمی ہے اس کے رزق میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی۔ جو جھگڑالو ہے، حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ابغض الرجال الی اللہ الد الخاصم، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے جو بدتر آدمی ہے وہ ہے جو جھگڑالو ہے، بات بات پہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ بعض ایسے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں وہ جناب موقع تلاش کرتے ہیں کہ لڑائی شروع کر دیں، جھگڑا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ایسا آدمی جو بات بات پہ جھگڑا کرنے والا ہے، جھگڑالو انسان ہے۔ اور نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گناہ کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا گناہ یہ ہے الاثم ما حاک فی صدری، جو آپ کے سینے کے اندر کھٹکا پیدا کر دے، آپ کو تردد لگا رہے۔ اور آپ نے فرمایا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور آپ اس بات کو ناپسندیدہ سمجھے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو یہ گناہ ہے۔ یعنی جو انسان چھپ کر کوئی کام کرتا ہے اور وہ اس بات سے ڈرتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو سمجھ لے کہ وہ گناہ والا کام کر رہا ہے۔ نیکی اچھے اخلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، اور گناہ کے بارے میں فرمایا کہ جو آپ کے دل میں کھٹکا پیدا کر دے اور آپ اس بات سے ڈر محسوس کریں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ تو یہ
بد یعنی برائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ ہے، یہ برائی والا کام ہوگا اگر آپ کرتے ہیں اور آپ چھپتے ہیں کہ یہ آپ کو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا۔ بڑی فضیلت والے یہ صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیتا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثہ، جب تم 3 لوگ ہو، فلا یتناجسنان، آپ نے فرمایا کہ 2 آدمی وہ سرگوشی نہ کریں، فلا یتناجسنان، 2 آدمی آپس میں علیحدہ بیٹھ جائیں، تیسرے کو چھوڑ دیں اور کان میں باتیں کرنا شروع ہو جائیں یا علیحدہ ہو کر باتیں کرنا شروع کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ مثلا 2 آدمی وہ جانتے ہیں، مثال کے طور پر عربی جانتے ہیں، تیسرا بندہ پاس بیٹھا ہے وہ عربی نہیں جانتا، اب 2 آدمی یہ عربی میں بات کرنا شروع ہو جائیں تو یہ بھی سرگوشی ہے۔ یا 2 آدمی وہ پشتو جانتے ہیں، تیسرا پشتو نہیں جانتا، 2 آدمی آپس میں پشتو میں بات کرنے لگیں تو تیسرے کو نہیں پتہ یہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ سوچے گا شاید یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی سرگوشی ہوگی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، حتیٰ تختلطوا بالناس، حتیٰ کہ تم لوگوں سے مل جاؤ، یعنی اگر مجمع میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو تب آپ اگر 2 آدمی ایک دوسرے سے بات کرنا چاہیں، چاہے کان میں بات کر رہے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تو لیکن اگر 3 لوگ ہیں تو وہ تیسرے کو چھوڑ دیں اور 2 آپس میں اس طرح باتیں کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجل ذالک ان ذالک یحزن، آپ نے فرمایا کہ یہ جو بات ہے آپ کے مسلمان بھائی کو یہ غمگین کر دے گی، پریشان کر دے گی، اس کے ذہن میں ایسے بدگمانی آئے گی کہ شاید یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ہر اس کام سے منع کیا گیا ہے جس سے آپ کا مسلمان بھائی پریشان ہو جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو مارنا شروع ہو جائے، مسلمان کو گالی گلوچ کرنا شروع ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی پریشانی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ پریشان ہو جائے گا، تو مسلمان مومن آدمی کبھی بھی دوسرے کو پریشان نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسان و یدی، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک بات کے بارے میں بتا دیا، کتنا آپ نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ تو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر لاکھوں کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ کس ترتیب کے ساتھ انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے۔ فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے وہ بھی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ 852 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پہ انہوں نے لکھی ہے۔ تو آگے روایت لے کر آئے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقیم الرجل الرجل من مجلسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو مجلس سے کھڑا نہ کرے، اسے کھڑا کرے ثم یجلس فی، پھر اس کی جگہ پر خود بیٹھ جائے، آپ نے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرے، ولیکن تفسحوا وتوسعوا، آپ نے فرمایا کہ آپ وسعت پیدا کرو، کشادگی پیدا کرو۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قیل لکم تفسحوا، جب تمہیں کہا جائے کہ کھل کر بیٹھ جاؤ تو آپ کشادہ اپنی مجلس کو کر دیا کرو، جو حلقہ آپ نے بنایا ہوا ہے اسے آپ ذرا بڑا کر دیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسندیدہ کیا کہ کوئی آدمی کسی کو کھڑا کر دے اور اس کے بعد خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان وہ اس طرح نہ کرے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، آپ نے ان کو دعا دی تھی یا اللہ اس عبداللہ کو حکمت اور دانائی عقل مندی عطا فرما۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ فہم سے نوازا ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ ایک بیان آئے گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، عظمت اور ان کا مکمل تعارف میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے
فلا یمسا یادہ، اپنے ہاتھ کو اس طرح صاف نہ کرے، اپنی انگلیوں کو اسی طرح صاف نہ کرے، حتیٰ یلعقھا او یلعقھا، حتیٰ کہ وہ اپنی انگلیوں کو اچھی طرح سے صاف کر لے، انہیں اچھی طرح سے چاٹ لے، جو ہاتھوں کے اوپر کھانا لگا ہوا ہے وہ اچھی طرح سے صاف کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خود اپنی انگلیاں صاف کر لے، یا پھر او یلعقھا، اس کی بیوی اس کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، یا بیٹا ہے، یا اس کا بھائی ہے جس سے بہت زیادہ محبت ہے، تو یا پھر اس سے اپنی انگلیاں صاف کروا لے۔ اچھا، اطباء نے لکھا ہے کہ انسان بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اگر وہ جب اس نے اپنی انگلیوں سے کھانا کھایا اور اپنی انگلیوں کو بعد میں صاف کرتا ہے، اچھی طرح سے انہیں چاٹ لیتا ہے، کیونکہ لائقہ یلعقھو کا معنی صاف کرنا، چاٹنا، چاٹنے کا یہ معنی کہ اچھی طرح سے صاف کر لے۔ تو انسان کے جسم کے اندر اگر کوئی بیکٹیریا یا وائرس چلا گیا ہے تو اپنی انگلیوں کو اچھی طرح سے جب آپ صاف کریں گے تو وہ وائرس بیکٹیریا ویسے ہی مر جائے گا۔ یہ اطباء نے لکھا ہے کہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح سے صاف کرنا۔ آپ یعنی خود اسے صاف کر لیں، یا اپنی بیوی ہے، یا آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، یا جس سے بہت محبت ہے اسے بھی آپ اس سے بھی اپنی انگلیاں آپ صاف کروا سکتے ہیں، یعنی اس کے منہ میں ڈالیں تو وہ اسے چاٹ لے، تو وہ بھی کتنی بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور آپ بھی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے، فوائد ہی فوائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، نہ دنیا کے اندر ناکام ہوگا، نہ آخرت میں ناکام ہوگا، اسے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس کے بعد ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ روایت لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ہر معاملے کے اندر ہمیں ادب سکھایا ہے، ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضاحت کے ساتھ بتائی ہے کہ آپ نے کھانا ایسے کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں مجلس کے آداب بتائے ہیں، پھر مسلمان پر حقوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں اتنی حدیث میں بیان کروں گا، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر اللہ کے فضل سے باقی حدیث بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ مکمل کتاب الجامع انشاءاللہ اسی طرح لیکچر وائز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ بیان خود بھی سنیں، دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نظر اللہ عمران، یا اللہ ایسے آدمی کو تر و تازہ رکھنا، اس کے چہرے پر ہمیشہ بہار رہے، خزان آئے، جو میری بات کو سنتا ہے، فوعاہا، اچھی طرح سے یاد کر لیتا ہے اور اس کے بعد آگے پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل پیرا ہونے کی اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بتانے کی اور ان کی اصلاح کرنے کی، ان کی خیر خواہی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔